الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ قیام پاکستان سے تحفظ پاکستان تک کردار مدارس کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین، مدارس مصلحت کے بازار میں غیرت کے نمونے اور دور جبر و ستم میں حریت کے آئینے ہیں، ایسے مصطفی چراغ کہ جنہیں طوفان بھی بجھا نہیں سکتا، اور سیسا پلائی کی وہ دیواریں جنہیں توپ و تفنگ بھی گرا نہیں سکتے۔ یہاں کا درس حریت صرف الف با تا کی تختیوں پر نہیں بلکہ حب الوطنی، ملک و ملت کی پاسبانی، وطن کے تحفظ کے لیے جان نثاری اور اپنی دھرتی کے تقدس کے لیے جاں فشانی جیسے خوش کن احساسات اور جذبات پر مشتمل ہے۔ یہاں کے اساتذہ تاج و تخت کے پجاری نہیں بلکہ حق کے وہ سالار ہیں جو قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بھی جھکتے نہیں۔ یہاں کے بوریا نشی طلبہ نگاہوں میں نوکر شاہی نہیں بلکہ رسم شبیری سجاتے ہیں۔ یہی مدارس ہیں جنہوں نے غلامی کی شب تاریک میں آزادی کی ریت جگائی۔ یہی مدارس تھے جن کے منبروں سے بغاوت کے قصیدے، حریت کے نغمے اور قیام پاکستان کے زمزمے گونجے۔ سامعین محترم، قیام پاکستان سے لے کر آج تک مدارس نے صرف دینی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ نظریاتی، روحانی، فکری، سماجی، فلاحی اور دفاعی میدانوں میں بھی ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جنہیں تاریخ سنہرے الفاظ سے لکھنے پر مجبور ہے۔ میں کس کس کا ذکر کروں اور کس کس کو نظر انداز کروں کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے لے کر اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تک، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سے لے کر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تک خواب آزادی، تصور آزادی اور حصول آزادی کی نا ختم ہونے والی داستانیں ہیں کہ بر صغیر کے سیاسی افق پر جب تحریک آزادی کمزور پڑ رہی تھی تب یہی مدارس تھے جنہوں نے آزادی کے نعرے گنگنائے۔ یہی درسگاہیں تھی جن کی بلند دہنگ صداؤں کی بدولت عوام میں ولولہ آزادی اور شوق قربانی پیدا ہوا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پیش کردہ دو قومی نظریے کو تقویت دی اور تحریک آزادی میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ قیام پاکستان کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان میں پرچم کشائی کے لیے جن دو شخصیات کو موضوع اور حقدار گردانا گیا وہ یہی فرزندان مدارس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھے۔ سامعین محترم، داستان یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ قیام پاکستان کے بعد ہی اس کی نظریاتی اور فکری سرحدوں پر حملے شروع ہو گئے۔ مغربی تہذیب نے الہاد، سیکولرزم اور بے دینی کی شکل میں نسل نو کے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوشش کی۔ یہی مدارس آگے بڑھے، قرآن و سنت کی روشنی میں پاکستان کے جوانوں کی فکری تربیت کی
ان کے عقیدے کو مضبوط بنایا، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی اور ثابت کیا کہ مدارس صرف درس و تدریس کی جگہ نہیں بلکہ اصلاحی، روحانی اور خدمت انسانی کے سب سے بڑے مراکز ہیں۔ چنانچہ جب وطن عزیز کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کی ریشہ توانائیاں ہوئیں تو شہر لاہور کی سڑکوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے اور قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے والے یہی اہل مدارس تھے۔ رافضیت نے اپنے پر پھیلائے پاکستان کی سرحدوں کو ایرانی ولایت میں رنگنے کی کوشش کی تو فولادی دیوار بن کر رافضیت کے ہر وار کو پاش پاش کرنے والے بھی یہی مدارس تھے۔ مئی 2025 میں آپریشن بنیانم مرسوس ہوا، فتح کے شادیانے بجے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے خود کہا کہ ہماری سیکنڈ لائن آف ڈیفنس یہی مدارس کے طلبہ ہیں۔ حضور، یہ معمولی الفاظ نہیں، یہ حکومت پاکستان کا کھلا اعتراف ہے کہ وطن عزیز کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے مدارس کے طلبہ، مدارس کے اساتذہ ہمیشہ صف اول میں نظر آتے ہیں کہ جب بھی آندھی چلی، ظلم کی، خوف کی، تیرے بیٹے لڑے، تیرے بیٹے مرے، جب بھی تو نے پکارا تو ہم چل دیے اپنے سر پہ لپیٹے ہوئے کفن یا وطن۔ جب بھی تو نے پکارا تو ہم چل دیے اپنے سر پہ لپیٹے ہوئے کفن یا وطن۔ سامعین محترم، یہ بات حقیقت ہے کہ مدارس پاکستان کی فکری بنیاد، روحانی طاقت اور مضبوط قلعے ہیں۔ آئیں آج عہد کریں، ان قلعوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، ان شمعوں کو بجھنے نہیں دیں گے۔